الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا یہ حصہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل عباد اللہ یوم القیامہ الحمادون، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو اللہ کے بندوں میں یوم قیامت کو سب سے افضل وہ ہیں جو حمادون ہیں۔ تو حمادون کے کیا معنی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اس کو حامد کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اس کو حماد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ افضل بندے جو ہیں نا، جو روز حشر میں سب سے آگے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوں گے۔ تو ایک آدمی تھا سن 2024 میں اس کو موت کی سزا ہو گئی، مارسیلس ولیمز، امریکہ سے اس کا تعلق تھا، جرائم میں اپنی پوری زندگی گزاری اور پھر جیل چلا گیا۔ کسی کے قتل کا الزام لگا، کسی عورت کے قتل کا، اور جیل چلا گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ جیل جا چکا تھا۔ 23 سال 23 وہ جیل میں رہا، اس کا مقدمہ چلتا رہا، اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو سکا، بلکہ ثابت یہ ہوا کہ وہ معصوم تھا۔ لیکن امریکہ کا جو انصاف کا نظام ہے اس میں کبھی کبھی عدالت جو ہے نا وہ جوری کے طور پہ فیصلہ کرتی ہے، اور جوری یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مل کر ایک رائے دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے خیال میں اس نے قتل کیا ہے۔ جب وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں تو پھر چاہے وہ ثابت ہوا ہو جرم یا نہ ثابت ہوا ہو، اس کو موت کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر وہ اپیل تو کر سکتا ہے لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مارسیلس ولیمز جو تھا، یہ جب جیل میں تھا تو اس کو لوگوں نے دین کی تبلیغ کی اور یہ مسلمان ہو گیا، اور ایسا مسلمان ہو گیا کہ اب وہاں پر جماعت کے ساتھ جب نماز ہوتی تھی تو یہ امامت کرتا تھا اور لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ تو یہ اتنا اچھا مسلمان ہو گیا۔ 23 سال جب کیس چلا اور بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کو انجیکشن لگا کے موت کی نیند سلا دیا جائے گا، زہر کا انجیکشن لگا کے۔ تو اس نے جو آخری الفاظ تھے مارسیلس کے وہ تھے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب سوچیں کہ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی تکالیف پر ہماری زبان سے الحمدللہ نکلنا بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ آدمی جس کو 23 سال بے گناہ، اس کی پوری کہانی موجود ہے انٹرنیٹ، بے گناہ اس کو جیل میں رکھا گیا، جیل کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کتنی مشکل زندگی گزاری، اس کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، میرے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو یہ کیا نہیں، پھر کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ اس کے دل میں آ گئے تو پھر اس سے وہ کن بندوں میں شامل ہو گیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور وہ کن بندوں میں شامل ہو گیا؟ جن کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ یوم القیامہ سب سے زیادہ افضل لوگ کون ہوں گے؟ جو حمادون ہوں گے، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ مارسیلس ولیمز جو تھے ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو ان حالات میں بھی، جبکہ وہ مظلوم تھے، جبکہ ان کے اوپر ظلم ہوا، جبکہ ان کو غلط سزا، ناجائز سزا دے دی گئی، تو اس حالت میں بھی وہ تعریف کس کی کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ہر حال میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب قال الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات واذا رأى ما يکرہ قال الحمد للہ علی کل حال۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو انہیں پسند ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو انہیں پسند آتی تو فرماتے کہ الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، جس کا مطلب یہ ہے
کہ تعریف اس اللہ کی جس کی نعمت سے اچھی چیزیں تکمیل کو پہنچتی ہیں. تو جب وہ خوش ہو رہے ہیں، کوئی اچھی خبر مل گئی ہے، کوئی نعمت مل گئی ہے، تو بھی الحمدللہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی تعریف، اس اللہ کی تعریف جس کی نعمت سے اچھی چیزیں تکمیل کو پہنچتی ہیں. اور آگے فرمایا وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ، اور اگر کوئی ایسی بات پیش آتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو کیا فرماتے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف زبان سے نہیں ہوتی. جس طرح ہم لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، اکثر تو اب زبان سے بھی نہیں کہتے، لیکن ہماری زبان سے الحمدللہ تو نکل جاتا ہے. لیکن اس وقت اپنے دل کی حالت بھی چیک کرنی چاہیے کہ میرا دل بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے یا دل کے اندر شکایت ہے. دل کے اندر تو تعریف نہیں ہے لیکن زبان کے اوپر تعریف آ رہی ہے. ایک عادتاً تعریف میں کر رہا ہوں لیکن دل میں تعریف نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اس ہی محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ تعریف صرف زبان سے نہیں ہوگی بلکہ دل سے ہوگی. اور دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ چاہے زبان سے تعریف نہیں بھی کر رہا ہو لیکن دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس یہ دل کے اندر موجود ہوگا. یعنی حمد جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ اصل میں کیفیت ہے. یہ کیفیت دل میں آ گئی تو پھر حمادون میں شامل ہو جائیں گے. اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ یوم القیامت جو ہے حمادون میں شامل ہو، افضل ترین بندوں میں شامل ہو. تو یہ کیفیت جو ہوگی اس میں ایمان کا احساس ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا. یہ جو مارسلس ولیمز تھے کتنی خراب زندگی، کتنی گناہوں والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب کوئی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا تو پھر ان کو کتنا احساس ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا. ہم تو پیدائشی طور پر ایمان ہے اس لیے ایمان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جس کے پاس نہیں تھا، جو اندھیرے میں تھا، اس کو جب نور مل گیا تو اس کے دل بھی نور سے منور ہو گیا اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے دل میں موجود ہے. تو یہ ایمان اور یہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو جان جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ایمان دیا، اللہ تعالیٰ ہی مجھے مسجد میں لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بتایا اپنے ایک بیان میں. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ مجھے یہ جو SIUT ہے، جو گردے کی بیماریوں کا جو ہسپتال ہے، وہاں پہ بلایا گیا اور وہ کچھ فتویٰ لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے مفتی صاحب نے رحمہ اللہ نے ڈاکٹروں سے کچھ سوالات کیے کہ گردے کی بیماری جو ہے یہ اتنی ایسی بیماری کیوں ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں ہے، بلکہ ڈائلسس کرنا پڑتا ہے، خون کو بدلنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے. تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سائنسدان کوئی مصنوعی گردہ بنا لے، جس طرح بہت سے مصنوعی اعضاء بن جاتے ہیں تو گردہ بھی بنا لے. ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ گردے جیسی کوئی چیز بنائی جا سکے، کیونکہ گردے جو ہیں اس کے اندر ایک چھلنی ہوتی ہے اور وہ چھلنی اتنی باریک ہے کہ اگر اس کو کھولا جائے اور اس کو زمین پہ بچھا دیا جائے تو اس کا فاصلہ اتنا بڑا بنے گا جیسے کراچی سے حیدرآباد کا راستہ. ایک گردے کا اگر کھول دیا جائے اس کے اندر جو چھلنی ہے وہ اتنی باریک چھلنی ہے کہ وہ انسان نہیں بنا سکتا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر فرض کیا وہ بن بھی جائے، ویسے تو بننا محال ہے، لیکن اگر بن بھی جائے تو اس چھلنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کتنا پانی نکالنا ہے پیشاب کے ذریعے اور کتنا پانی جسم کے اندر، جسم کو اس وقت کتنے پانی کی ضرورت ہے وہ جسم کو پہنچا دیتی ہے، اور باقی جو زائد پانی ہوتا ہے وہ گردے کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. تو فرض کیا ہمیں ضرورت تو 1 گلاس پانی کی تھی، ہم نے 2 گلاس پی لیا، کوئی شربت پی لیا، تو وہ جو زائد پانی ہوگا وہ گردہ فیصلہ کرے گا اس میں سے کتنا زائد ہے. اور وہ تو کوئی بھی مشین ایسی نہیں ہو سکتی جو، یا کوئی بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہو سکتا جو جس کے اندر جو انسان بنا لے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ فیصلہ کر سکے.
تو ہم تو روزانہ پانی پیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. ہمارے جسم میں جو گردہ ہے اس کا وہ اپنا کام صحیح طور پہ کرتا رہتا ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ ڈائلیسس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے یعنی جس کے گردے بیکار ہو جاتے ہیں اس کی پھر زندگی کیسی ہوتی ہے تو وہ جا کے دیکھے کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے. وہ پھر پانی نہیں پی سکتا, اسے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں اب آپ پانی نہیں پی سکتے. اب جو کچھ ہوگا وہ خون کے ذریعے جسم میں جائے گا. اور اگر آپ پئیں گے تو دن میں کوئی 1-8 گھونٹ میں, کیونکہ میں ملا ہوا ہوں ایسے پیشنٹ سے, تو 1-8 گھونٹ آپ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں پی سکتے کیونکہ اب آپ کے جسم میں گردے ہیں نہیں یا وہ کام نہیں کر رہے. تو اب ہم جو اتنی لطف اٹھاتے ہیں اپنی زندگی سے کہ کبھی چائے, کبھی کافی, کبھی کولڈ ڈرنک وغیرہ سب پی رہے ہیں, تو اگر آپ اور پھر منہ خشک ہو رہا ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں آرام سے, تو گردے اگر کسی کے بیکار ہو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر کسی ایک نعمت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ اس کا کیسے شکر ادا کریں گے تو پھر دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے گی کہ اللہ آپ نے مجھے ہر چیز دی ہوئی ہے, آپ نے مجھے یہ بھی دیا ہوا ہے, آپ نے وہ بھی دیا. اسی طرح سانس ہے جو جس کے پھیپھڑے یا ایسما کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس سے پوچھیں یا اس کو دیکھیں کبھی اگر, تو آپ کو اندازہ ہوگا تو بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ اس کا سانس اندر چلا تو گیا لیکن باہر نہیں نکل پا رہا. اس کی مشکل, اس کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ سانس لے لیتا ہے لیکن باہر نہیں نکل پا رہا ہوتا, اس لیے وہ بہت زیادہ تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھیں, اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ اگر کبھی ہمیں کوئی مشکل دیتے ہیں, اگر کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں, تو وہ اس وقت ہمیں اپنی زبان پر اور اپنے دل میں شکایت نہیں لانی چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہے, میرے ساتھ وہ مسئلہ کیوں ہے. بلکہ ہمیں کبھی کبھار یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے ماں باپ کبھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتا. کبھی کوئی سزا دے دی, کبھی کوئی ہمارا خرچہ بند کر دیا. وہ جب ہم بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر میں نے یہ غلط حرکت کی تھی, اگر ماں باپ مجھے اس وقت سزا نہیں دیتے تو ہو سکتا تھا کہ میں مزید خراب ہو جاتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں مسائل سے دوچار اگر کرتے ہیں تو کئی دفعہ اس میں مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں, ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے. تو ہمیں اس مشکل حال میں کیا کرنا چاہیے, حمادون والا راستہ اختیار کرنا چاہیے. الحمدللہ علی کل حال, کہ میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے, یہ بیماری آئی ہے, یا جو کچھ بھی ہوا ہے, اس حال میں بھی شکر صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ ایک چھوٹی سی تکلیف پر بھی, کوئی سوئی, کوئی کانٹا چبھ جائے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو اب اگر بڑی تکلیف آ گئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومنین جنت میں پہنچیں گے اور انہیں ان تکلیفوں پر جو اجر ملے گا وہ دیکھیں گے کہ میرے اوپر دنیا میں یہ تکلیف آئی تھی, اس کا یہ اجر ملا, تو وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچی سے کاٹا جاتا, یعنی انہیں اتنی تکلیف دی جاتی کہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں نا, اس پر اگر اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو مجھے کوئی بڑی تکلیف دی جاتی, میری کھال کو کینچی سے کاٹا جاتا, تو پھر اس کا اجر کیا ہوتا. تو پھر دل سے کیا نکلے گا, الحمدللہ علی کل حال. تو یہ جو شخص ہوگا, جو حماد ہوگا, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوگی, وہ پھر نماز نہیں چھوڑ سکتا, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ پھر شوق سے مسجد آئے گا, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تکلیف نہیں بھی پہنچی پھر بھی معافی مانگ لیتے ہیں اللہ کے بندوں سے کہ میرے سے کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیں. تو ہمیں یہ حمادون کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے شدید جو محبت کرتے ہیں وہ والے بندے ہم بن جائیں. یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہم سب ایمان والے الحمدللہ, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہوں؟ شاید اس سوال کا صحیح جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے.
بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے شدید محبت، سب سے زیادہ محبت کرنے والے بندوں میں شامل کر لیں اور حمادون میں شامل کر لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔